السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ کافر ہم سے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ہمارے لیے یہی مقدر کر رکھا تھا کہ ہمیں کافر ہی رہنے دیتا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں مسلمان بنا دیتا، لیکن چونکہ اس نے ہمیں کافر ہی رہنے دیا، ہماری قسمت میں کفر و شرک ہی لکھ دیا تھا، تو اب ہم سے پوچھ کیسی، ہم سے مواخذہ کیسا، ہمارے لیے جہنم کیسی کہ فیصلہ وہ کرے اور جہنم میں ہم جائیں۔ یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جنہیں خبر ہی نہیں کہ تقدیر ہوتی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت و گمراہی ہمارے اوپر لاگو نہیں کی، بلکہ اپنے علم سے یہ لکھا کہ اس شخص کے اندر یہ کیفیت ہے، یہ سچویشن ہے، اس کی یہ چوائسز ہیں کہ جب اسے رائٹ اور رانگ، ہدایت اور گمراہی کے درمیان چوائس دی جائے گی تو یہ گمراہی کو اختیار کرے گا، یہ ڈیوینس کو اختیار کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل دونوں مکے میں رہتے تھے، رشتہ دار بھی تھے کہ ابو جہل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ہے۔ دونوں مسلمانوں سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، دونوں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، لیکن جب ہدایت کی بات آئی تو ایونچولی ایک نے اسے قبول کر لیا اور دوسرا مرتے دم تک اسے قبول نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں جو ہدایت کا معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایونچولی ان کے اوپر حق آشکار ہوگا اور اسے قبول کریں گے۔ دوسری طرف ابو جہل پر حق اوپن ہوا پر اس نے قبول نہیں کیا، اور وہ مشہور واقعہ جو بدر کے میدان میں پیش آیا، ابو جہل اور اس کے ایک دوست کے درمیان اخنس، تو اس نے پوچھا اس سے کہ ابو جہل تم قبول کیوں نہیں کرتے، کیا یہ اللہ کا نبی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا نبی تو ہے، لیکن وہ جس قبیلے سے ہے اس قبیلے اور ہمارے قبیلے کے درمیان بڑے عرصے سے ٹھنی ہوئی ہے، ہم کیسے ان کے کسی شخص کو نبی بنا کر انہیں اپنے اوپر فوقیت دے دیں؟ یعنی اس کی ایگو آڑے آ گئی، کوئی نہ کوئی ریزن آتا ہے۔ دیکھیں نا، شیطان کی بھی ایگو آڑے آ گئی تھی، اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے گارے سے پیدا کیا، میں اسے کیسے سجدہ کر دوں؟ انا خیر من، میں تو بہتر ہوں اس سے۔ تو بہرحال اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں ان کے سوال کا جواب دیا۔ پہلے اس لیے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے چند منٹوں میں کہ تقدیر کو سمجھیں۔ جو فیصلہ ہم نے آنے والی زندگی میں کرنا ہے اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے لکھ دیا کہ اس شخص کو جب اچھائی اور برائی کے درمیان فیصلہ کرنے کی چوائس دی جائے گی تو یہ برائی کو چنے گا یا یہ اچھائی کو چنے گا۔ اچھائی سے مراد یہاں ایمان ہے، برائی سے مراد یہاں پہ کفر و شرک کا راستہ ہے۔ تو اس نے اپنے علم سے یہ لکھ دیا پہلے سے، اس نے ہم پہ یہ چیز فورس نہیں کی، ورنہ تو ہمیں مکلف بنانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ بھی ڈیسیجن پاور ہمارے ہاتھ میں جو دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ جو چاہے کفر کرے، جو چاہے کفر نہ کرے، ایمان کی راہ اختیار کرے، یہ جو چاہ ہے یہ اس نے ہمیں دی ہے، لیکن ہمارے فیصلے کو اس نے پہلے سے لکھ دیا ہے، کیونکہ وہ علم میں اس کے لیے کوئی مستقبل حال اور اس کے لیے کوئی پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر ٹینس نہیں ہے، اس کے لیے ہر شے اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ ہمارے لیے علم کی باؤنڈریز ہیں، ہمارے لیے وقت ہے، وہ تو ان ساری چیزوں سے پرے ہے۔ He is outside of all these bounds and boundaries۔ تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اسی قسم کی باتیں پہلے لوگ بھی کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ اشْرَكُوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں، وہ ایک موقع پر جب وہ اسلام کی دعوت سنتے سنتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، ہماری کیا جرت تھی
یہ تو اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے شرک کرنا ہے، ہم نے حلال کو حرام کرنا ہے، تو ہم نے وہ کام کیا، اللہ چاہتا تو نہ کرنا۔ یہی تو وہ چوائس ہے جس کے اوپر کوشچن کیا جائے گا تمہیں، کہ جب تمہیں چوائس دی گئی تو تم نے کیا راہ اختیار کی۔ بھئی دیکھو نا، تمہیں اللہ نے عقل والا بنایا ہے۔ دیکھو پاگل کے اوپر تو ویسی کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ عقلی طور پر تو نہیں رکھتا نا، عقل ہی نہیں رکھتا، دیوانہ ہے، پاگل ہے، کوئی ڈیزیز میں ہے، اس کے اوپر تو شریعت کا کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا، جیسے بچے پہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شخص جو باشعور ہے، انٹلیکچول ہے، انٹیلیجنٹ ہے، کمپلیٹ ہے، سوچ سمجھ سکتا ہے، اور وہ پھر اپنے لیے ایک ایسی راہ اختیار کرے کہ پتھروں کے آگے جھک رہا ہے سر اس کا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی تعویذ گنڈوں میں پڑا ہے، کبھی دھاگے باندھ رہا ہے، کبھی غیر اللہ کو سجدے کر رہا ہے۔ تو یہ تمام معاملات جب وہ کرتا ہے تو اپنی فہم و فراست میں کرتا ہے، اور اس سے پوچھی جائے دلیل تو یہی کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے تھے۔ تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کذالک کذب الذین من قبلہم، یہی چیزوں کی، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، اور یہ ان کے ہیلے بہانے ہیں جھٹلانے کو، حق جھٹلانے کے لیے یہ یوں ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تم سے تمہارے آباء و اجداد کے بارے میں باس پرسی نہیں ہے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے آباء و اجداد کو اللہ ہدایت دے دیتا تو پھر ہم بھی ہدایت پہ آ جاتے۔ بھئی اب تو ہدایت پہ آ جاؤ، انہوں نے تو اپنا وقت گنوا دیا، تم کس چکر میں اپنا وقت گنوا رہے ہو؟ تم کیوں ہدایت سے دور ہو رہے ہو؟ تمہارا کیا ریزن ہے ہدایت نہ قبول کرنے کا؟ بس وہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سے ہم مختلف کیا کریں؟ ہم تو پرکھوں سے یہ کرتے، ہم تو ہمیشہ سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ سے اگر کوئی کام غلط ہوتا رہے تو وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب کا مزہ چکھ لیا، وہ اسی اندھیرے میں پڑے رہے۔ اور پھر فرمایا قل هل عندکم من علم، کیا تمہارے، ان سے کہیں میرے پیارے نبی، ان سے کہیں کیا تمہارے پاس علم کے خزانوں میں سے کوئی شے ہے دلیل کے طور پہ؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اسے پھر ہمارے پاس نکال لاؤ جس سے کوئی دلیل قائم ہو تمہارے اتنے بڑے کلیم کی۔ ان تتبعون الا الظن، تم اتباع کر رہے ہو، پیروی کر رہے ہو، فالو کر رہے ہو ایک جھوٹے خیال کو جو تمہارے نفس نے تمہارے اندر گھڑا ہے، تاکہ تم نفس پرستی میں اپنی زندگی گزار کے گمراہی میں پڑے رہو۔ یہ تمہارے اندر کا ایک خیال ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم یوں ہی غلط اندازے لگا رہے ہو۔ اور سنو، اگر واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ کی ہوتی کہ تم نے گمراہ ہی رہنا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا، تو پھر تمہیں عذاب ہی نہ ہوتا، کبھی جھٹلانے والوں کو کبھی عذاب ہی نہ ہوتا، نہ قوم نوح تباہ ہوتی، نہ قوم لوط تباہ ہوتی، نہ فرعون غرق ہوتا، نہ دوسرے معاملات جو صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوئے، نہ ایسا کچھ ہوتا۔ کوئی اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، سب صحیح چلتا رہتا، بھئی جو مرضی چاہے کرتے رہو۔ اللہ نے بس یہی تمہارے لیے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ تقدیر کو اور فیصلے میں ذرا فرق نہیں کر پاتے، کہ یہاں پر تقدیر سے مراد یہ ہے کہ تم یہ ہی ڈیسیجن لوگے، تمہارا ہی ڈیسیجن ہوگا، تم لوگے ڈیسیجن اپنے لیے۔ اس لیے جب تک ایک شخص ڈیسیجن میکنگ ایج تک نہیں پہنچ جاتا، پیوبرٹی تک نہیں پہنچ جاتا، چاہے اس کے ماں باپ کوئی قوم و مذہب کے ہوں، اس سے پوچھ ہی کوئی نہیں ہے، پاگل سے بھی پوچھ کوئی نہیں ہے، سوئے ہوئے سے بھی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ پوچھ تو اسی سے ہے نا جو ڈیسیجن میکنگ کا شعور رکھتا ہے، جو اچھے برے کی تمیز رکھ سکتا ہے، جو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گائے کا پیشاب پیوں، میں گائے کا پیشاب کا چھڑکاؤ کروں، میں گائے کی پوجا کروں، ایک ایسی شے کہ جو اپنا کھانے کا انتظام بھی نہیں کر سکتی، جو غلاظت کے ڈھیر بھی کرتی رہتی ہے ساری جگہوں پہ، مر جائے تو کوئی اس کو مر بھی جاتی ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے، چوہوں کی پوجا ہو رہی ہے، استغفر اللہ العظیم۔
ایسی ایسی چیزوں کی سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، ہاتھی کی پوجا ہو رہی ہے، جانوروں کی جن سے اللہ نے تمہیں اشرف بنایا تم ان کی پوجا میں پڑے ہو، سورج جو غروب ہو جاتا ہے پھر چڑھتا ہے تم اس کی پوجا کر رہے ہو۔ یعنی عجیب سی بات ہے نا، کل کو سورج نہ نکلے پھر کیا کرو گے؟ تمہارا تو دیوتا ہی غائب ہو گیا، بادلوں میں چھپ گیا بادلوں نے تمہارے دیوتا کو چھپا دیا، اب کیا کرو گے؟ اب کس کو نمسکار کرو گے؟ عجیب بھنڈ کا بھنڈ ہے کہ اگر اللہ نے یہ سارے معاملات ان کے لیے خود اپنی طرف سے فیصل کیے ہوتے، اپنی طرف سے امپلیمنٹ کیے ہوتے اور یہ فورسڈ ڈیسیجنز ہوتے تو پھر عذاب بنتا نہیں نا کوئی۔ کس شے کا عذاب ہے؟ پھر عذاب بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے کہ انہوں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے، یہ اپنے ڈیسیجنز کی خود جواب دیں۔ اسے ہم کہتے ہیں گاڑی اردو میں مکلف، کہ تم جواب دو، یو آر آنسریبل، اکاؤنٹیبلٹی تمہارے سر ڈالی گئی ہے کہ تم نے کیا ڈیسیجن میکنگ کی۔ اس لیے اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت میں اللہ آیہ 149 سورۃ الانعام میں فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ فرما دیں، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ فرماؤ تو کامل دلیل اللہ ہی کی ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے تمہیں مکلف بنایا ہے، یہ ڈیسیجن تمہارے کورٹ میں ڈال دیا ہے، اس کا ڈیسیجن ہی نہیں ہے، اس نے تو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تمہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر تم اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر بھٹکتے رہو گمراہی کے راستوں میں، اور اگر تم ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف ڈال دے گا۔ تو اللہ عز و جل نے رسولوں کو بھیجا، دلائل بھیجے، معجزات بھیجے، یہ تمام چیزیں بھیجیں تاکہ پھر جب ڈیسیجن تمہارا ہو تو پھر تم ہی رسپانسبل ہوگے ہر مکلف پر۔ اس لیے یہ تمام چیزوں کا جو لاگو ہونا ہے وہ جانوروں، پرندوں، مچھلیوں، درختوں، پہاڑوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے آلریڈی ڈیسیجن میک کیا جا چکا ہے کہ تم نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے بس، اور وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں بس، ان کے لیے ڈیسیجن میک ہو چکا ہے۔ اس لیے ان سے کویشچن آنسرز کوئی نہیں ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت، کیونکہ ان کے لیے وہ کویشچن ہی نہیں ہے۔ یہ کویشچن صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہے جنہیں چوائس دی گئی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی عبادت کا راستہ ہے، یہ اللہ کو چھوڑنے کا راستہ ہے، اب جو راستہ تم چنو گے پھر اس پہ تم نے جواب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں تم پر فورس نہیں کی، اور یہی تفصیلات پھر تفسیر قرطبی میں بھی آتی ہیں، بہرحال اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں بھی آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بھی یہی ہے کہ بندے اپنے اختیار سے ایمان لائیں کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، وگرنہ اگر اللہ چاہتا تو جبراً سب کو مومن بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسا کہنا بیکار کی بات ہے کہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، نہ ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہراتے۔ اس قسم کا جبری ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ تو پھر تمہاری محنت کیا ہوئی اس میں؟ پھر تم جنت ڈیزرو ہی نہیں کرتے نا، جیسے جانور جنت میں ہیں جائیں گے نہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ان کا جنت میں کوئی کام نہیں، کیونکہ انہوں نے محنت کیا کی ہے، انہوں نے تو ایک راستے پر گامزن رہے جو اللہ نے ان کے لیے بنا دیا تھا، بس دیٹس اٹ، اس پہ چلتے رہے۔ ان کی محنت کیا ہے اس میں؟ ان کی تو کوئی محنت نہیں ہے۔ پھر درجات بنتے نہیں، جنت بنتی نہیں، انعامات بنتے نہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں، حق اور باطل کے درمیان تفریق کریں، کھرے کھوٹے کو پرکھیں، انبیاء کی تعلیمات اور شیطان کے وسوسوں میں فرق کو محسوس کریں، اپنے اختیار سے برے کاموں کو، بری باتوں کو چھوڑیں، اور شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئیں، اور وہ جس چیز کو اختیار کریں گے اللہ اسی چیز کو ان کے لیے فیسیلیٹیٹ یوں کر دے گا، پیدا کر دے گا۔ تو ان آیتوں میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا بلکہ مختار بنایا ہے، اس نے جبر نہیں کیا بلکہ تمہیں چوائس دی ہے، اور تمہارے چوائس کے اوپر ہی تمہاری کویسچننگ ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے ایک اسکول سسٹم بنا دیا ہے نا، ہم نے بچے کو ہوم ورک دیا،
اب ہوم ورک کرنا یا نہ کرنا اس کے اوپر اس کا نیکسٹ ڈے کا ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہوم ورک کر کے آئے گا تو وہ ایک کیٹیگری میں آئے گا، ہوم ورک نہیں کر کے آئے گا تو ایک دوسری کیٹیگری میں آئے گا۔ تو جو کفر کر رہے ہیں وہ ہوم ورک نہیں کر رہے، بائی چوائس نہیں کر رہے۔ اچھا، ایک بچہ آیا ہی نہیں تو اس سے سوال بھی نہیں ہوم ورک کا، کیونکہ اس دن موجود ہی نہیں تھا۔ اس کی مثال اس پاگل کی سی ہے جس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، یا اس بچے کی سی ہے جو نابالغ فوت ہو گیا، پہ ان کے اوپر شریعت لاگو ہی نہیں، تو وہ آئے ہی نہیں، وہ پہنچے ہی نہیں اس مقام پر کہ ان سے ہوم ورک مانگا جاتا، تو وہ ہوم ورک کی کیٹیگری پوچھنے سے خارج ہو گئے۔ اور جنہوں نے بائی چوائس نہیں کیا وہ ایک کیٹیگری میں آ گئے، جنہوں نے کیا وہ دوسری کیٹیگری میں آ گئے۔ اب جنہوں نے کیا ان کی مثال ایمان لانے والوں کی سی ہے۔ اب جو کیا جنہوں نے ہوم ورک، اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہوم ورک کیا تو پر کیسے کیا، کتنے سوالات چھوڑ دیے، کتنوں کے جواب دیے، جن کے جواب دیے وہ کتنے ٹھیک دیے، کتنے غلط دیے۔ یہ اعمال صالحہ ہیں ایمان لانے کے بعد۔ کتنے عمل کیے ہیں، کیسے عمل کیے ہیں، کوالٹی آف ورک کیا ہے، کہ سمجھی ورک تو نہیں لے آئے تم پیپر کے اوپر، سب ہر طرف سمجھ ہوا تھا کام، یا تم نے نقلیں ماری ہیں، چوری چکاریاں کی ہیں تم نے امتحان میں بھی، مطلب کیا کر کے آئے ہو۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔